بنو عباس کے تیسرے خلیفہ مہدی کو کوفہ کے لیے ایک ایسے قاضی کی تلاش تھی جو عالم دین ہو، فقیہ بھی ہو اور متقی پرہیزگار بھی ہو، اور کسی بھی شخص کو خاطر میں نہ لانے والا ہو، تاکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو خوب پورا کر سکے۔ لوگوں نے انہیں شریک ابن عبداللہ کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جو ان سبھی صفات کی حامل ہیں۔ انہیں خلیفہ نے بلوایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ کے رئیس القضات کا عہدہ سنبھال لیں۔ شریک کہنے لگے، مجھے قاضی بننے کی خواہش نہیں اور نہ میں اس عہدے کو قبول کروں گا۔ مہدی نے سوال کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شریک نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کر پاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں فیصلہ کرنے میں غلطی کر جاؤں کہ میں آخر انسان ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور میں جہنم کا راہی بن جاؤں۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب میں اعلیٰ حکام اور رؤساء اور امراء کے خلاف فیصلے کروں گا تو انہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مہدی نے کہا، دیکھیے، اگر آپ اپنی سمجھ بوجھ، فہم و فراست اور جانبین کے دلائل سننے کے بعد حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور ایسی صورت میں آپ فیصلہ کرنے میں خطا کر جائیں، تب اگر آپ غلط بھی ہیں تب بھی حدیث کے مطابق آپ کو ایک اجر ضرور ملے گا، اور اگر آپ فیصلہ درست کرتے ہیں تو دوہرے اجر کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کے ہاں پکڑ اور سزا تو تب ہوگی جب آپ جان بوجھ کر غلط فیصلہ کریں گے۔ رہی بات آپ کے احکامات کو نافذ کرنے کی، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تمام فیصلوں پر عمل درآمد کیا جائے گا، خواہ وہ میرے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ پھر خلیفہ نے نہایت لجاجت سے کہا، اے علماء دین اور امت کے بہترین افراد، اگر آپ نے اس منصب کو قبول نہ کیا تو پھر اس کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کیا اس منصب کے لیے جاہل، ظالم اور منحرف لوگوں کو منتخب کر لیں؟ سنیں، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا کہ آپ نے میدان حق سے راہ فرار اختیار کی۔ اس یقین دہانی کے بعد قاضی شریک ابن عبداللہ نے کوفہ کا قاضی بننا قبول کر لیا۔ اس دور میں کوفہ کا گورنر خلیفہ کا چچا موسیٰ ابن عیسیٰ تھا۔ شریک نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ صبح سویرے مجلس قضا میں بیٹھے، مقدمات پیش ہوتے، دونوں طرف کے فریق آتے، گواہیاں سنی جاتی اور حق و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلے صادر کیے جاتے۔ کسی قسم کا دباؤ، رشوت اور سفارش کا کوئی تصور ہی نہ تھا، اور قاضی شریک سے اس قسم کی توقع ناممکن تھی۔ کوفہ میں نہر فرات کے کنارے ایک خوبصورت باغ تھا جس کا مالک کوفہ کا ایک شخص تھا۔ اس باغ کے ساتھ ہی کوفہ کے گورنر موسیٰ کا محل تھا۔ موسیٰ کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ باغ خرید لے تاکہ اس کا محل مزید کھلا اور کشادہ ہو سکے۔ چنانچہ اس نے اس کے مالک کو پیشکش کی کہ وہ باغ اسے فروخت کر دے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ شخص فوت ہو گیا۔ اس کے ورثہ میں چند بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اب موسیٰ ابن عیسیٰ نے ورثہ کو دوبارہ پیشکش کی کہ وہ باغ خریدنا چاہتا ہے اور اس کے لیے خطیر رقم بھی پیش کی۔ لڑکوں نے اپنا حصہ بیچنے پر رضامندی ظاہر کر دی، مگر بیٹی نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس کو خاصا سمجھایا گیا اور دباؤ بھی ڈالا گیا، مگر اس نے کہا کہ جس زمین کو میرے باپ نے فروخت نہیں کیا، میں بھی اسے فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں نے اپنا حصہ بیچ دیا ہے، ان پر میرا اختیار نہیں، مگر جہاں تک میرے حصے کی زمین کا تعلق ہے میں کسی صورت میں اسے فروخت کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ اس نے اپنے حصے کی زمین کے ارد گرد دیوار تعمیر کروا دی۔ گورنر موسیٰ ابن عیسیٰ کی خواہش تھی کہ ہر حالت میں وہ یہ حصہ بھی اپنے محل میں شامل کر لے۔ اس نے خاصی خطیر رقم پیشکش کی، مگر اس لڑکی نے اسے بھی ٹھکرا دیا۔ جب تمام ترغیبات ناکام ہو گئیں اور دباؤ کا حربہ بھی آزمایا جا چکا تو گورنر نے ایک دن اپنے نوکروں کو حکم دیا، جنہوں نے دیوار کو گرا کر اس زمین کو محل میں شامل کر دیا۔ ادھر اس لڑکی نے گورنر کوفہ موسیٰ ابن عیسیٰ کے خلاف قاضی شریک کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی شریک نے گورنر کوفہ کو سمن جاری کر دیا، اسے عدالت میں بلوایا کہ آ کر اپنے موقف کی وضاحت کرے۔ گورنر نے عدالت میں جانے سے گریز کیا اور اسے اپنی اہانت سمجھا کہ وہ گورنر ہو کر کیوں کر ایک عام عورت کے ساتھ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو۔ اس نے پولیس کے چیف کو بلوایا اور تاکید کی کہ جا کر قاضی کو سمجھاؤ اور اس سے کہو کہ اس نے ایک عورت کے دعوے کو گواہوں کے بغیر کیسے قبول کر لیا۔ پولیس کا چیف عدالت میں پیش ہوا اور گورنر کا موقف بیان کیا۔ قاضی نے کہا کہ میں نے تمہیں تو نہیں، گورنر کو بلایا تھا، اسے خود آ کر وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ اس نے ایک پولیس افسر کو بھجوا کر عدالت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے،
حقیقت یہ ہے کہ تمہارا عدالت کو مشورہ دینا عدالت کے معاملات میں مداخلت کے ضمن میں آتا ہے، اور یہ اصل میں توہین عدالت ہے۔ چونکہ تم نے عدالتی کام میں دخل اندازی کی ہے، لہذا تمہیں جیل جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی نے عدالتی پولیس والوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے پولیس چیف کو حوالات میں بند کر دیا۔ ادھر گورنر کو جب پتہ چلا کہ پولیس کے چیف کے ساتھ کیا بیتی ہے تو وہ سخت ناراض ہوا کہ قاضی کی یہ جرأت کہ میرے پولیس افسر کو جیل بھجوا دیا ہے۔ خیر اس نے کچھ معززین شہر کو بلوایا کہ وہ جا کر قاضی کو سمجھائیں کہ گورنر کوئی عام آدمی نہیں کہ اس کے ساتھ عام لوگوں کا سلوک کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ تو خاص معاملہ ہونا چاہیے۔ معززین شہر کا ایک وفد قاضی کے پاس آیا، گورنر کا پیغام دیا اور اس کی ناراضی سے آگاہ کیا۔ قاضی شریک نے ان کو جواب دیا کہ عدالت کی نظر میں تمام عام و خاص برابر ہیں، اور تم لوگوں نے بھی عدالتی نظام میں مداخلت کر کے توہین عدالت کی ہے، لہذا تمہیں بھی جیل بھجوایا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہیں پولیس والوں نے گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ گورنر کو جب ان حالات کا علم ہوا تو سخت چیں بجبی ہوا کہ ایک قاضی کو ہمارے خاص لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی جرأت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنی پولیس فورس کو ساتھ لیا اور سیدھا جیل جا پہنچا اور پولیس چیف سمیت تمام لوگوں کو رہا کر دیا۔ ادھر جیل کا نگراں سیدھا قاضی شریک کے پاس آیا اور آ کر سارا واقعہ سنایا۔ قاضی شریک نے کہا کہ میں نے اس عہدے کی نہ تو طلب کی تھی اور نہ تمنا، یہ تو مجھے خلیفہ نے مجبور کیا تھا، اور میں نے اس شرط پر اس عہدے کو قبول کیا تھا کہ میرے ہر فیصلے کو نافذ کیا جائے گا۔ قاضی نے اپنے کاغذات، کتب اور اپنا ذاتی سامان اکٹھا کیا، اپنی سواری پر بیٹھے اور بغداد کا رخ کر لیا۔ ادھر گورنر کو جب قاضی کے شہر چھوڑنے کی اطلاع ملی تو بڑا پریشان ہوا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ اگر خلیفہ کو سارے حالات کا پتہ چل گیا تو میری گورنری فوراً ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے قاضی شریک کو کوفہ کے باہر روک لیا۔ قاضی کو راضی کرنے کی کوششیں کی کہ کسی طرح راضی ہو جائے اور واپس کوفہ چلے۔ وعدہ کیا کہ آپ جو کہیں گے مانوں گا۔ قاضی نے کہا ایک شرط پر واپس جاؤں گا۔ گورنر نے پوچھا وہ شرط کیا ہے؟ قاضی نے کہا کہ جتنے لوگوں کو تم نے رہا کروایا ہے سب کو دوبارہ جیل جانا ہوگا، اور تمہیں اس عورت کے ساتھ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا۔ گورنر نے قاضی کی تمام شرائط تسلیم کر لیں۔ چنانچہ تمام رہا شدہ معززین مع پولیس چیف دوبارہ جیل بھجوائے گئے اور گورنر بھی عدالت میں پیش ہو گیا۔ قاضی نے بیان سننے کے بعد فیصلہ سنایا، جو دیوار گرائی گئی ہے اسی طرح دوبارہ بنوائی جائے، عورت کی زمین واپس کی جائے اور اسے زمین فروخت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ جیسے ہی گورنر نے فیصلہ قبول کیا، قاضی نے فوراً حکم جاری کیا کہ تمام قیدی جو توہین عدالت یا امور عدالت میں مداخلت کے جرم میں جیل میں ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قیدی رہا کر دیے گئے۔ عورت کو اس کی زمین واپس مل گئی۔ انصاف اور حق کا بول بالا ہو گیا۔ اگلے دن یہ ہوا کہ قاضی شریک گورنر کے دربار میں تشریف لے گئے۔ گورنر نے خیر مقدم کیا، اپنے ساتھ بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ قاضی شہر کہنے لگے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر میرے لائق کوئی کام یا خدمت ہو تو اس کا حکم دیجیے، میں اسے بجا لاؤں۔ گورنر نے کنکھیوں سے قاضی کی طرف دیکھا، گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ کل تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا اور آج کیا کہہ رہے ہو۔ قاضی شریک نے کہا، جو میں نے کل کیا وہ شرعی حق تھا، نافذ کرنا میری ذمہ داری تھی۔ جہاں تک ادب کا تعلق ہے، آپ حاکم شہر ہیں، آپ کا احترام اور عزت کرنا بہت ضروری ہے، لہذا یہ ادب کا